میری نسل کے لوگ وہ تو نہیں ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے پاکستان بنایا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے میں اور میری نسل کے لوگ وہ تو نہیں ہیں میری نسل کے لوگ وہ تو نہیں ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے پاکستان بنایا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ السلام علیکم بھائیو اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ایسے تھا جیسے کوئی مہربان باپ اپنے زخم خوردہ بیٹے کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ وہ مسلمانوں کو تسلی و تشفی بھی دے رہے تھے اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ ہم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے بہت قربانی دی ہے اور اس میں ہمیں اور قربانیاں دینی ہیں۔ اور یہ فکرہ ان کا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ کانگریس دعویٰ کرتی تھی کہ وہ نہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے بلکہ مسلمانوں کی بھی نمائندہ جماعت ہے، لیکن حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ لہٰذا 1946 عیسوی میں جب الیکشن ہونے تھے تو مسلمان طلباء جو کالجوں میں تھے اور یونیورسٹی میں تھے وہ نکل کھڑے ہوئے اور پنجاب کے دور دراز دیہات میں پہنچ گئے اور مسلمانوں سے رابطہ کر کے ان کو قائل کیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور اس کو ووٹ دو۔ لہٰذا نتیجتاً الیکشن میں مسلمانوں نے اوور ویلمنگ میجارٹی حاصل کی اور یہ ثابت ہو گیا کہ صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تحریک ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ گئی۔ لہٰذا اقبال پارک جو کہ اس وقت منٹو پارک کہلاتا تھا، وہاں جلسہ ہوا جس میں مولوی A.K. فضل الحق نے قرارداد لاہور پاس کی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شمال مغربی علاقے اور مشرقی بنگال ان کو ملا کر یہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت جو ہے وہ ہونی چاہیے، جس میں وہ اپنے رسم و رواج اور اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ جب یہ ریزولوشن پاس ہوا تو اس کا نام لاہور ریزولوشن تھا، لیکن ہندو پریس نے تنزیہ طور پر اسے پاکستان ریزولوشن کہنا شروع کر دیا۔ تو ہم مسلمانوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، یہ پاکستان ریزولوشن ہی کہنا چاہتے ہو تو کہتے رہو، ہمیں بھی یہ قبول ہے۔
تو 7 سال کی پھر شب و روز جد و جہد میں مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان حاصل کر لیا۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اور میری نسل کے لوگ وہ تو نہیں ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے پاکستان بنایا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم وہی ہیں جو نعرے لگایا کرتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم کہتے تھے واٹ ڈو یو وانٹ، ہم کہتے تھے پاکستان۔ قائد اعظم کہتے تھے آور ڈیمانڈ، ہم کہتے تھے پاکستان، لیکن پاکستان نہیں بنا۔ جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا، اور آج کل حال یہ ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں آپس میں سر بٹول میں مشغول ہیں، اور کوئی ادارہ جو ہے وہ اس کی کوئی عزت و تکریم نہیں رہ گئی۔ اور اللہ ہی ہے جو ہم پر رحم کرے، اور بعض دفعہ تو دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ بابا خدا سے مانگ لو ایک دوسرا جنم، بابا خدا سے مانگ لو ایک دوسرا جنم، بابا خدا سے مانگ لو ایک دوسرا جنم، تم ہی ہو اگر جو اس کو ٹھیک کر سکتا۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جو اللہ کے نام پر لیا گیا، یہ وہ ملک ہے جو لیلۃ القدر کی رات کو معرض وجود میں آیا، یہ وہ ملک ہے جس میں مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں تگ و دو کی اور اس کا حصول ممکن ہوا، تو اس سے یہ امید بندتی ہے کہ شاید پاکستان اپنے صحیح معنوں میں ہو جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کی زبان میں آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔